بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 120 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الدعوہ سے باب التحالف سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ یہ بات ذکر کریں گے کہ اگر متبایعین کا اختلاف ہو جائے مقدار ثمن یا مقدار مبیع میں، اور دونوں میں سے کسی کے پاس بینہ نہ ہو، تو پھر دونوں کو قسم دلوائی جائے گی یا صرف ایک کو، یا دونوں کو قسم نہیں دی جائے گی۔ اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں مختلف مسائل ذکر کریں۔ تو عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں باب التحالف۔ اختلف فی قدر الثمن او المبیع قضی لمن برہن وان برہن فلمثبت الزیادۃ وان عجزا ولم یرضیا بدعوی احدہما تحالف وبدأ بیمین المشتری وفسخ القاضي بطلب أحدهما ومن نكل لزمه دعوى الآخر وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في قبض بعض الثمن أو بعد هلاك المبيع أو بعضه أو في بدل الكتابة أو في رأس المال بعد إقالة السلم لم يتحالفا والقول للمنكر مع يمينه۔ باب التحالف، یہ باب ہے تحالف کے بیان۔ تحالف یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور تحالف کا معنی ہے ایک دوسرے کو قسم دینا، یعنی جانبین سے مدعی اور مدعا علیہ کا قسم اٹھانا، یہ تحالف کہلائے گا۔ تو یہ باب جانبین سے مدعی اور مدعا علیہ دونوں کے قسم اٹھانے کے بیان میں ہے، یعنی آپس میں قسم کھانے کے بیان میں ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلا یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اختلافا فی قدر ثمن او المبیع قضی لمن برہنا۔ اگر بائع اور مشتری دونوں کا اختلاف ہوا مقدار ثمن یا مقدار مبیع میں، مثلا بائع کہے کہ ثمن 10,000 روپے مقرر ہوئی تھی، اور مشتری کہے 10,000 نہیں بلکہ وہ تو 8,000 تھے، یا اسی طرح مقدار مبیع میں اختلاف ہو جائے، بائع کہے کہ مبیع کی مقدار 10 من گندم تھی اور مشتری کہے 10 من گندم نہیں بلکہ 12 من گندم تھی، تو اس سب سے پہلا مسئلہ جیسے ہم نے کتاب الدعوہ میں پڑھا کہ دونوں میں سے جس کے پاس بینہ ہو تو بینہ معتبر ہوگا، اگر بینہ نہیں تو فرماتے ہیں پھر اس صورت میں جو منکر ہے اس کو قسم دی جائے گی۔ لیکن یہاں پر اگر بائع اور مشتری دونوں کا اختلاف ہو جائے اور دونوں کے پاس اگر دونوں بینہ پیش نہ کر سکے تو فرماتے ہیں پھر اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے دعوے سے راضی نہیں تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ اگر دونوں نے قسم اٹھا لیا تو وہ آپس میں بے کو فسخ کر لے، ختم کر لے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک نے قسم سے انکار کر لیا تو اس کے خلاف فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو فرماتے اختلافا فی قدر الثمن، اگر ثمن کے مقدار میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے، او المبیع یا مبیع کے مقدار میں بائع اور مشتری کے اختلاف ہو جائے، قضی لمن برہنا، تو فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا لمن برہنا، جس نے برہنا بینہ پیش کیا۔ وائن برہنا، اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا، بائع نے بھی اور مشتری نے بھی، اسی طرح فرماتے ہیں چاہے اختلاف مقدار ثمن میں ہو چاہے مقدار مبیع میں ہو، دونوں بینہ پیش کر دے، تو اس صورت میں جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا تو اس کا بینہ معتبر ہوگا۔
مثلا سمن کی صورت میں مشتری کہے 8,000 8,000 سمن مقرر ہوا ہے اور بائع کہے کہ 10,000 سمن مقرر ہوا ہے، تو اس صورت میں بائع کا قول زیادتی ثابت کر رہا ہے، تو لہذا بائع کا بینہ معتبر ہوگا۔ مبیع کی صورت میں مشتری کہے 12 من گندم تھی اور بائع کہے 10 من گندم تھی، تو اس صورت میں مشتری کا بینہ معتبر ہوگا۔ وَإِن بَرْهَنَا، اگر دونوں نے بینہ پیش کر دیا فَلِمُثْبِتِ الزِّيَادَةِ، تو جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا تو اس کا بینہ معتبر ہوگا، تو جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کرے اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ وَإِنْ عَجَزَا، اگر دونوں عاجز آ گئے، یعنی متعاقدین میں سے ہر ایک بینہ پیش کرنے سے عاجز ہوا، مشتری بھی بینہ پیش نہیں کر سکا اور بائع بھی بینہ پیش نہیں کر سکا، وَلَمْ يَرْضَيَا بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا، اور حال یہ ہو کہ مشتری اور بائع میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کے دعوے پر راضی ہونے کے لیے تیار نہ ہو کہ چلو بھئی کوئی بات نہیں، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر تحالفا، دونوں قسم اٹھائے اور دونوں قسم اٹھائے، یہ جو ہے اس کا حکم ہوگا۔ وَإِنْ عَجَزَا، اگر متعاقدین میں سے ہر ایک عاجز آگے، وَلَمْ يَرْضَيَا، اور دونوں راضی نہ ہو، بِدَعْوَى أَحَدِهِمَا، دونوں میں سے کسی ایک کے دعوے پر، یعنی بائع مشتری کے دعوے پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، مشتری بائع کے دعوے پر بھی راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، تو فرماتے ہیں تحالفا، دونوں قسم اٹھائے۔ اب بھئی قسم کی ابتدا کس سے کی جائے گی؟ بائع سے کی جائے گی یا مشتری سے قسم کی ابتدا کی جائے گی؟ تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے وَبُودِئَ بِیَمِینِ الْمُشْتَرِی، مشتری کی یمین سے قسم کی ابتدا کی جائے گی، یعنی قاضی پہلے مشتری سے قسم لے گا اور اس کے بعد پھر بائع سے قسم لے گا۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہلے مشتری سے قسم لی جائے گی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک قول یہی ہے اور امام صاحب سے بھی یہی ایک روایت ہے اور یہی مفتہ بھی ہی قول ہے کہ سب سے پہلے مشتری سے قسم لی جائے گی، اس کے بعد پھر جو ہے بائع سے لی جائے گی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ ثمن کا مطالبہ پہلے مشتری سے ہوتا ہے اور تو وہی منکر ہوگا، تو اس لیے اسی سے قسم کی ابتدا کی جائے گی۔ اس میں امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بائع سے قسم کی ابتدا کی جائے گی، لیکن میں نے بتا دیا کہ مفتہ بھی قول یہی ہے کہ پہلے مشتری کی سے قسم کی ابتدا کی جائے گی۔ وَبُودِئَ بِیَمِینِ الْمُشْتَرِی، اور ابتدا کی جائے گی مشتری کی قسم سے۔ وَفَسَخَ الْقَاضِی بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا، قسم اٹھا چکے تو اب قاضی بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے کسی ایک کے مطالبے پر ان کے درمیان بے فسخ کر دے، تو قاضی ان دونوں میں سے کسی ایک کے مطالبے پر بے فسخ کر لے۔ بے قسم اٹھانے سے ان کے درمیان فسخ نہیں ہوگی، اگر یہ خود فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر قاضی کو کہتے آپ ہمارے درمیان بے فسخ کر لے تو اس سے بھی فسخ ہو جاتی ہے۔ بخلاف لعان کے اگر میاں بیوی ایک دوسرے پر تہمت لگائے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ گواہ پیش نہ کر سکے شوہر، اور پھر جا کر قاضی کی عدالت میں لعان تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے، تو وہاں جیسے لعان کریں گے تو لعان کے فوراً بعد ان کے درمیان عقد فسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر حدیث شریف موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المطلعنان لا یجتمعان ابدا، کہ مطلعنان جو ہے وہ کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر حرمت فی المحل جو ہے وہ لعان کرنے سے ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حرمت ثابت نہیں ہوتا تحالف کے بعد، اگر قاضی فسخ کرے تو فسخ ہو جائے گا، یا یہ آپس میں عقد فسخ کرے تو فسخ ہوگا، وگرنہ نہیں۔ وفسخ القاضی، اور قاضی فسخ کر لے بطلب احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کے مطالبے پر ان کے درمیان بے کو، ومن نکلا، قسم اٹھانے سے جو بھی انکار کرے، چاہے مشتری نے انکار کیا ہو چاہے بائع نے انکار کر دیا ہو، لزمہ دعوی الآخر، تو دوسرے کا دعویٰ اس پر لازم ہو جائے گا۔
عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے کتاب الدعوہ سے باب التحالف شروع کی۔ باب التحالف میں سب سے پہلا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مبیع اور ثمن کی مقدار میں بائع اور مشتری کا اختلاف ہو جائے تو ان دونوں میں سے جو بھی بینہ پیش کرے گا تو اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ اگر دونوں نے بینہ پیش کر دی تو اس صورت میں ضابطہ یہ ہے کہ جس کا بینہ زیادتی کو ثابت کرے گا تو مثبت لزیادہ کا بینہ معتبر ہوگا۔ اگر دونوں بینہ پیش نہ کر سکیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں اور دونوں میں سے ایک دوسرے کے دعوے پر راضی بھی ہونے کے لیے بھی تیار نہ ہو تو دونوں قسم اٹھائیں گے، اور قسم اٹھانے میں ابتدا مشتری سے کی جائے گی مفتابی قول کے مطابق۔ اس کے بعد پھر قاضی ان کے درمیان اگر وہ لوگ چاہیں عقد فسخ کرنے کو تو فسخ کر لیں، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک قسم سے انکار کر لے تو دوسرے کا دعویٰ اس پر لازم ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس سبق کو غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر و آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔